شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہ سے پوچھا گیا کہ فوج کے جوان وہ کسی جھڑپ کے اندر اگر مارے جائیں تو کیا وہ شہید ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا جی ہاں وہ شہید ہیں۔ اس میں تو تمام مکاتب فکر کی رائے متفق ہے کہ فوج کا جوان وہ چاہے ملک کے اندرونی مسائل میں یا بیرونی مسائل میں، چاہے وہ باغی ہوں یا باہر ملک کے کوئی دشمن قوتیں ہوں یا اندرونی قوتیں ہوں، ان سے لڑتے ہوئے وہ مارا جائے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ مفتی تقی صاحب کا یہ بیان جب سوشل میڈیا پر سامنے آیا تو کچھ ناعاقبت اندیشوں نے حضرت کا بڑا مذاق اڑایا، بہت استہزاء کی، بلکہ تبرہ کیا، جرت کی اور ایسی کمینگی کا مظاہرہ کیا کہ اللہ پاک کی پناہ۔ حضرت کی شکل بگاڑی، ان کے دانت لمبے کیے تصویر میں، اور اوپر ایسے نازیبا جملے کہے کہ جو میں لفظوں سے بیان نہیں کر سکتا۔ حالانکہ یہ جو سیاسی پارٹی کے کارکن ہیں، انہوں نے اس چیز کو آگے شیئر کیا اپنے اس بغض کی وجہ سے فوج کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ، لیکن ان سادوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مفتی تقی عثمانی کے خلاف کون لوگ ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت کے خلاف دو قسم کے لوگ ہیں، دو لوگ۔ ایک قادیانی سارا طبقہ، وہ تمام علماء کے خلاف ہے، خصوصاً حضرت شیخ الاسلام کے خلاف ہے کہ آج بھی یہ جو فائز عیسیٰ کا جو ابھی کیس چلا تھا گزشتہ سال، اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کردار بڑا ہی قابل تعریف تھا اور بہت مؤثر قسم کا کردار انہوں نے ادا کیا تھا۔ اس کو لے کر وہ ان کی دم پہ گویا کہ حضرت نے پاؤں رکھا ہے، اور ان کی بے چینی، ان کی بلبلاہٹ وہ تو ظاہر ہونی ہی تھی۔ وہ ایسے ہی موقع دیکھ کر کوئی چیز بنا کر آگے لگا دیتے ہیں اور پھر ہمارے نوجوان اللہ انہیں سمجھ ہی دے۔ دوسرے سودی بینکار، جتنی سودی بینکیں ہیں، حضرت نے ان کے تابوت میں گویا کہ بہت ساری کیلیں ٹھونک دی۔ ایک آخری کیل ٹھونکنی باقی ہے کہ حضرت نے اسلامی بینکنگ کا ایک تصور دیا، اسلامی بینکنگ کو ایک نظام ایسا بنایا، ایسا جامع نظام کہ جو پاکستان کے علاوہ باقی ممالک کے اندر بھی پھیلا۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا بندہ کہنے پر مجبور ہوا کہ کامرس اکنامکس میں مفتی تقی صاحب سے بڑا عالم روئے زمین پر کوئی نہیں، واقعی ان سے بڑا عالم کوئی۔ اب یہ سودی لین دین کرنے والے سودخور بینکار وہ کہاں آرام سے بیٹھ سکتے؟ انہوں نے تو کوئی موقع نہیں چھوڑنا کہ جہاں مفتی تقی عثمانی صاحب کی ذات کے اوپر کوئی بات کی جائے، ان کی کسی طرح کردار کشی کی جائے اور ان کی شان کے اندر کوئی تبرہ کیا جائے۔ تو یہ دو طبقے موقع کی ٹوہ میں ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے سیاسی نوجوان وہ ناسمجھی میں، اپنی سادگی میں، اپنے بھولے پن میں اس کو دھڑا دھڑ آگے شیئر کرتے ہیں اور اپنی آخرت کا نقصان کرتے چلے جاتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا، خدا را ذرا سمجھے، سیاست کریں، اپنے لیڈر کو اچھا سمجھے، اپنے لیڈر کے لیے جان دیں، قربانی دیں۔